نواب عالیان جو کچھ سیکنڈز کے لیے ہی سکتے میں گئے تھے، وہیں سہیل اپنے ٹوٹے منہ پر ہاتھ رکھتا بمشکل زمین سے اٹھتا ہوا بولا، نواب صاحب، آپ کی بیوی کو اس حویلی سے نکلے آدھے گھنٹے سے اوپر کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو بہت روکا پر وہ نہیں روکی۔ اور بولتا ہوا نواب عالیان پھر سے اس کا گلا اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے گئے تھے۔ سن، تو نے جو مجھے بتایا ہے، مجھے پتہ لگ گیا، میری بیوی مجھ سے دور کبھی نہیں جا سکتی۔ جہاں بھی گئی ہو، اس کا نواب اس کو لے آئے گا۔ جہاں آنکھوں میں غصے کی رمق کے ساتھ لال سرخی چھائی تھی، وہیں آنکھیں شدت غم سے لبریز تھیں۔ ان کی روشال حویلی سے نکل گئی تھی، یہ بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کان کھول کر سن، اگر اب تو نے ایک دفعہ بھی میری بیوی کا نام لیا یا اس کو میری کہہ کر بلایا، قسم کھاتا ہوں اس خدا کی کہ تجھے بھوکے کتوں کے آگے نہ ڈالا، تیری چمڑی نہ ادھیڑی، تو میرا نام بھی نواب عالیان نہیں۔ یہ بولتے وہ پھر سے سہیل کو پھینکتے دیش کے عالم میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ ان کو کسی حال میں بھی باہر نکل کر اپنی بیوی کو ڈھونڈنا ہی تھا، جو شاید ان سے ناراض ہو کر بچپنے میں کہیں نکل گئی تھی، کیونکہ وہ آج پھر اس کے پاس صحیح ٹائم اس کے کمرے میں نہیں پہنچے تھے۔ فی الحال ابھی نواب عالیان کو اپنی یہی عرضی نظر آ رہی تھی۔ ابھی وہ آگے بڑھتے کہ ایک دم سہیل سلگتا ہوا بولا، وہ میری ہی روشال ہے۔ آپ جیسا بے قدر آدمی میری معصوم بھولی روشال کو ڈیزرو کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ میری ہی روشال ہے، وہ میری ہی بنتی اگر آپ نے اس کو مجھ سے چھینا نہ ہوتا، کیونکہ وہ طیش میں مخاطب ہوتے، طیش سے گرجا تھا اور اپنی قمیض کی سائیڈ پاکٹ سے اپنی پستول نکالتے تیزی سے بڑھتے سہیل پر تان گئے تھے۔ ایک پل کے لیے سہیل کی ہوا نکلی تھی۔ کیا بکواس کی تو نے، حرام خور! نواب عالیان سہیل کو گالی سے مخاطب کرتے اپنی پستول کو کھینچ گئے تھے۔ برداشت نہیں ہو رہا تھا ان سے یہ کہ ان کی چھوٹی بیگم کو وہ اپنی منگ بول رہا تھا۔ اب نواب عالیان کو وہ ڈیرے کی رات یاد آئی تھی جب روشال بولی تھی روتے ہوئے، میں سہیل کے پاس چلی جاؤں گی۔ یہ یاد کرتے نواب عالیان نے گرپ سے اپنی آنکھیں مینچی تھیں۔ ان کے عشق کا بھی اب کوئی اپنی زبان سے نام لے، یہ کہاں گوارا تھا انہیں۔ جو بولا سچ بولا، کپ کپاتے سہیل بولا تھا۔ نواب عالیان کے سرخ آنکھوں سے اس کو وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نواب جس کو اس نے ہمیشہ رحم دل ہوتے دیکھا تھا اپنے ملازموں اور قریبوں سے، آج وہ اس پر بندوق تانے شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا۔ اب تو نے اپنی اس زبان سے میری بیوی کا نام بھی لیا نا؟ سچ بولتا ہوں، تیری بوٹی بوٹی کرتے چیل کوے کو کھلا دوں گا۔ تیری جان بخش رہا ہوں کیونکہ تو نے مجھے میری بیوی کا بتایا ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تجھ جیسے کو میں اپنی بیوی کے پاس بھی بھٹکنے دوں گا۔ وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اب وہ اس سلطنت کی مہارانی میری بیگم روشال عالیان علی خان ہے۔ یہ بولتے وہ سہیل کو زور سے دھکا دیتے دھاڑے تھے، زاہد! زاہد! جی جی نواب صاحب، اس آدمی کو حویلی سے باہر پھینک دو، یہ آج کے بعد مجھے حویلی کے آس پاس بھی نظر نہ آئے۔ جی 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 صاحب۔ سہیل جو نواب عالیان کو دیکھتا زاہد کے ساتھ کھینچا جا رہا تھا، پر دل ہی دل میں بول رہا تھا، اب تو میں کبھی بھی اس کی زندگی سے نہیں جاؤں گا۔ جان گیا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ خوش نہیں ہے،
اب میں اس کو دوبارہ حاصل کر کے رہوں گا۔ گارڈز نے سہیل کو باہر پھینک دیا تھا۔ نواب عالیان اب لال آنکھوں کی سرخی لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی چھوٹی بیگم کا کوئی چاہنے والا بھی تھا۔ روشال کی زندگی میں ان کے آنے سے پہلے کوئی اس کمسن حسینہ کی زندگی کا حصہ بھی تھا۔ ایک دم چلتے چلتے وہ رکے اور اپنی سوچ کو جھٹلا گئے۔ وہ بس میری ہے، عالیان کی، وہ بس میری ہے۔ ساری دنیا کو ختم کر دوں گا اگر کسی نے میری چھوٹی بیگم سے مجھے دور کرنا چاہا تو۔ یہ بولتے وہ گاڑی کا دروازہ دھاڑ سے کھولتے، گاڑی سٹارٹ کرتے، آگے بھگا کر لے گئے تھے۔ نواب عالیان جو گہری رات میں حیدرآباد کی سڑکوں پر اندھا دھند ڈرائیونگ کر رہے تھے، وہ اپنے گھلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے بے پناہ چھوٹی بیگم کی فکر لیے گاڑی چلا رہے تھے۔ ساتھ ہی ان کا دل دہک رہا تھا، انگارا ہوا تھا سہیل کی باتوں پر۔ ایک آگ کا دریا آج ان کے سینے میں بہہ رہا تھا۔ وہ کبھی اپنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے، کبھی بالوں میں تو کبھی اپنی پیشانی پر۔ اپنی بیگم، اپنے بچوں کی ماں، اپنے دل کی سلطنت کی مالکن اور اپنی عشق جان کی فکر ان کی جان لے رہی تھی۔ نواب عالیان نے گاڑی چلاتے دیوانوں کی طرح سڑک پر دیکھتے اپنا دل زور سے مٹھی میں دبوچتے جکڑا تھا۔ کیسے کر سکتی ہیں چھوٹی بیگم، کیسے؟ اتنی سی ناراضگی پر آپ حویلی سے باہر نکل گئیں؟ کیسے اپنے نواب جی کا بھی نہیں سوچا آپ نے؟ کیوں تمہیں میری محبت، میری دیوانگی نظر نہیں آتی چھوٹی بیگم؟ کیوں؟ بس یہ یاد رہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کبھی کبھی ناانصافی کر جاتا ہوں۔ کیوں چھوٹی بیگم؟ آپ کو رات بھر میری شدتوں میں میرا جنون نظر نہیں آیا؟ میری محبت، میری پرواہ آپ کو کیوں کبھی نظر نہیں آتی؟ ایک بار حویلی سے نکلنے سے پہلے یہ سوچ لیتی کہ اب آپ کا عالیان آپ کے لیے جنونی ہوتا جا رہا ہے۔ اب نواب عالیان سٹیئرنگ پر ہاتھ مضبوط کرتے گہرے گہرے سانس لیتے ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ نواب عالیان کو جب باہر سڑکیں خالی نظر آ رہی تھیں تو وہ ہر سیکنڈ بعد دوسرے اسٹیئرنگ پر اپنا ہاتھ مارتے چیخ اٹھتے، روشال کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہیں؟ یا رب میری چھوٹی بیگم کی حفاظت فرمانا، وہ میری امانت ہے، میری، بس عالیان علی خان کی۔ وہ پھر سے چیختے، اب رو دیے تھے۔ 33 سال کا نواب عالیان اپنی چھوٹی بیگم کی اتنی دوری پر آج پہلی بار تڑپ تڑپ کر اپنی گاڑی میں آنسو بہا رہا تھا۔ آج شدت سے احساس ہوا تھا کہ اگر روشال نہ ملی تو وہ بھی اپنی سانسوں سے ہار جائیں گے۔ اب وہ ہر لمحہ اپنی چھوٹی بیگم کے لیے دعا گو تھے۔ دوسری طرف روشال جو ان عیاش لڑکوں کے بیچ گھری ہوئی تھی، سنسان چھوٹی سڑک ہائی وے کے قریب جس کے دونوں طرف گھنے جنگل تھے، پوری سڑک بارش اور طوفان کی وجہ سے خالی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ حیدرآباد کی سڑکوں پر کوئی انسان، چرند پرند کوئی نہ ہو۔ وہ لڑکے بھیگی ایرا کو دیکھتے قہقہے لگا رہے تھے۔ سب کی نظر روشال پر جمی تھی۔ روشال جو ان لڑکوں کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، وہ کم سن 18 سال کی نیلی آنکھوں والی معصوم لڑکی جس کو کسی مرد نے ایسے نہیں دیکھا تھا، آج وہ کتنے نامحرم مردوں کی ہوس کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ وہ اپنا سینہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپتے اپنی نظریں نیچی کرے شرم و خفت سے لرز رہی تھی، دل ہی دل میں اپنے رب کو پکار رہی تھی۔
اب صرف وہی تھا جو اس پاکیزہ لڑکی کی عزت کو تار تار ہونے سے بچا سکتا تھا، جو دونوں جہان کا والی تھا۔ ایک لڑکے نے آگے ہوتے اپنا ہاتھ روشال کی طرف بڑھایا تھا۔ روشال پیچھے کو کھسکی تھی۔ نہیں، کیوں نہیں؟ ہاں، آج تجھے ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا بیبی گرل۔ روشال، جس کی آنکھیں اب خوف سے لرز رہی تھیں، منہ سے اب الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے۔ ٹھنڈ نکاہت سے اس کا برا حال تھا۔ سب سے زیادہ تو اس کو اپنی عزت، اپنے بچوں کے تحفظ کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ دیکھو، تم میرے پاس مت آؤ۔ کیا تمہارے پاس تمہاری بہن نہیں ہے؟ روشال نے یہ بولتے ان کو احساس دلانا چاہا تھا کہ اگر ان کی بہن اور ماں گھر پر تھیں تو وہ کیوں کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال رہے تھے۔ وہ لڑکے اب اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے برستی بارش میں اور زور سے کہکہے لگا کر ہنسے تھے۔ ایک بولا، ارے یہ لڑکی پاگل ہے کیا؟ ہمیں یہ بول کر بچنا چاہ رہی ہے، پر اس کو کیا پتا کہ ہم انسانوں کے بھیس میں شیطان ہیں، وہ بھی بھینکر والے۔ یہ بولتے روشال کو اپنا خوفناک چہرہ بنا کر ڈرانا چاہا تھا، اور روشال جو چیخ رہی تھی وہ لڑکے تھے ہی اتنے گندے اور ڈراؤنے سے۔ ایک بولا، یار اس کا تو شاید بچہ ہونے والا ہے، تو چھوڑ اس کو، یہ ہمارے کس کام کی۔ یہ الفاظ روشال کو ان گندے آدمیوں کے منہ سے زہر کی طرح لگے تھے۔ وہ بے آواز روتی، سختی سے اپنی آنکھیں بند کرتی، اوپر بھیگتے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں تھا کبھی زندگی میں وہ یہ سب بھی دیکھے گی۔ تو کیا ہوا؟ تو چھوڑ۔ اس لڑکے نے دوسرے کو دھکا دیتے پھر سے اپنی نظروں سے روشال کا اچھی طرح معائنہ کیا تھا۔ ارے ہے تو بہت ہاٹ، دیکھ اس کا فگر، اس کا انگ انگ۔ وہ لڑکے لڑچائی نظروں سے دیکھنے لگے تھے روشال کو۔ آخر روشال سے سہن نہیں ہوا، وہ دوسری طرف ایک کو دھکا دیتے بڑھنے لگی۔ ایک دم ایک اس کو اس کی کلائی سے پکڑ گیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو! روشال تڑپ کر روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ اے خاموش! اب زیادہ تو نے بولا نا تو تیری زبان کھینچ لیں گے ہم۔ پتہ نہیں اتنی رات میں سڑک میں گھوم رہی ہے اور اب اپنے آپ کو نیک پارسا بتا رہی ہے۔ وہ آدمی روشال کو کندھے سے پکڑنے ہی لگا تھا کہ روشال پوری قوت سے اس کو دھکا دیتے موڑتے رخ پیچھے والوں کو بھی دھکا دیتے نیچے سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر سینے پر ڈالتے دوسری طرف بھاگنے ہی لگی تھی کہ ایک دم ایک اور لڑکے نے اس کو پکڑ کر نیچے پھینکا ہی تھا۔ نہیں! روشال کی چیخ نکلی تھی۔ اس کا پیٹ زمین پر لگنے ہی والا تھا۔ اس سے پہلے ہی وہ اپنا ہاتھ رکھتے اپنا پیٹ بچا گئی تھی، پر جھٹکا اتنی شدت کا پڑا تھا اس کے وجود پر، ایک بہت ہی دردناک لہر اس کے جسم میں اٹھی تھی جس کو وہ اپنی آنکھیں میچ کر اپنی زبان دباتے سہ گئی تھی۔ وہ لڑکا زمین پر پنجوں کے بل بیٹھتا روشال کو بے دردی سے سیدھا کرتے بولا، تیری اتنی ہمت، ہمیں ڈچ کر کے بھاگے گی؟ دوسرا پیچھے سے بولا، خونخوار نگاہ روشال پر ڈالتے ہوئے، اس کا لباس اس کے تن سے آزاد کرو، پھر اس کو ہم 6 کے 6 نوچیں گے۔ نہیں، نہیں، میرے قریب بھی مت آنا تم، سمجھے؟ روشال اپنا آپ پیچھے ہلکا سا کرتی ہوئی بولی تھی، جو اس وقت زمین پر تھی۔ وہ لڑکے اس کے چاروں طرف کھڑے تھے۔ ارے تجھ جیسی لڑکیوں کو ہم جانتے ہیں، جو سڑک پر اتنی طوفانی رات میں اپنا شکار ہی ڈھونڈنے نکلتی ہیں
اور جب ملے ہیں تو اپنے آپ کو نیک ثابت کر رہی ہے۔ پتہ نہیں اپنے پیٹ میں کس کا ناجائز بچہ لے کر گھوم رہی ہے۔ خبردار جو میرے بچوں کو کچھ بولا ہو تو۔ اب رشال ایک شیرنی کی طرح ڈھاڑی تھی۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ ہمیں تو نہیں لگتا۔ ویسے ہمیں کیا، ہمیں تو بس اپنی اندر کی آگ مٹانی ہے تجھ سے۔ یہ بولتے وہ کے اپنی بیلٹ نکالنے لگے۔ رشال جو تڑپتی ہوئی سر نفی میں ہلاتی شدت گریہ سے رو رہی تھی، آخر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ ایسی حالت اور ماحول میں بھی یا رب اپنی بندی کو اس ذلت اور رسوائی سے بچا لے، میری پاکیزگی کی حفاظت کر۔ ایک لڑکا جو اپنی بیلٹ نکالتا رشال کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک دم ہوائیں تیز ہوئی تھیں اور بارش بھی۔ یہ کیا ہوا؟ ابھی وہ لڑکے بولتے کہ ایک دم بجلی چمکی بری طرح اور کڑکتی ہوئی 3 لڑکوں کے اوپر آ گری تھی۔ یہ دیکھتے رشال نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور آسمان کی طرف دیکھتے اپنے رب کو دیکھا تھا، اور آہستہ سے اٹھتے موقع غنیمت جانتے اس سڑک سے اوپر چڑھتے مین سڑک کی طرف بھاگنے لگی۔ وہیں 3 لڑکے جو بچے تھے وہ ابھی بھی اپنی طلب پوری کرنے کے لیے رشال کو بھاگتا دیکھ اس کے پیچھے بھاگنے لگے تھے۔ رک سالی رک! رشال جو اب اپنی پوری رفتار سے بھاگتے جا رہی تھی، ایک ہاتھ سے اس نے اپنا پیٹ پکڑا تھا، ایک ہاتھ میں وہی پیپرز تھے جو بارش میں بھیگتے چرمر ہو گئے تھے۔ ہلکے سے، یا خدا مجھے بچا لے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اور بھاگ سکوں، میرے محافظ کو بھیج دے اللہ۔ یہ بولتی وہ بھاگے جا رہی تھی روتے ہوئے اور بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکے ابھی بھی اس کے پیچھے ہی تھے۔ ایک دم رشال جو مین سڑک پر تھی، ایک دم اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، وہ ہلکا سا گری، پھر سے اپنے پیٹ کو اپنے ہاتھ سے بچا گئی۔ اب تو نہیں بچے گی۔ وہ لڑکے جو رشال کے بہت قریب پہنچ گئے تھے، اب تو گئی سالی۔ رشال کو گندی گندی گالیاں دیتے اس تک پہنچتے ایک دم رشال بدحواسی کے عالم میں اٹھتی، اپنے آنسو پوچھتی اندھا دھند آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ پر سامنے دیکھتے رشال کی آنکھیں پوری کھلی تھیں، اس کے چہرے کے ہوش اڑے تھے۔ سامنے سے ایک بے حد بڑی سی گاڑی جو تیز رفتاری سے رشال کی طرف ہی آ رہی تھی۔ رشال کانوں پر ہاتھ رکھتے چیخی، نہیں! ابھی وہ گاڑی رشال کو مارتی۔ وہ گاڑی ایک دم سے بریک لگاتے رشال کے بہت قریب آ کر رکی تھی، پر سامنے دیکھتے رشال نے چیختے اس گاڑی کے بونٹ پر سر رکھا تھا۔ اس کو ایسا لگا تھا کہ وہ اس کے بچے کی بس جان لے گئے، لیکن اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے رشال نے اپنے خطا اوسان کے ساتھ سامنے دیکھا، اور اس کی آنکھیں تھمی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے آگے جیسے اندھیرا چھایا تھا، کیونکہ گاڑی میں بیٹھا مرد کوئی اور نہیں، نواب عالیان علی خان تھے۔ رشال جس کے ہونٹ بول بھی نہیں پا رہے تھے، وہ سکتے میں آ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے اس کے لیے اس کا محرم ہی محافظ کے روپ میں بھیجا تھا، لیکن یہ محرم شاید اس ذلت کو پھر بھی کم نہیں کر سکتا تھا جو اس نے اس 35 سے 40 منٹ اس سڑک کی زینت بنتے برداشت کی تھی، وہ بھی اپنے ظالم جھوٹے شوہر کی وجہ سے۔ نواب عالیان جو ساکت نظروں سے اپنی گاڑی کے بونٹ سے لگی اپنی نازک سی چھوٹی بیگم کو دیکھ رہے تھے، آخر اپنے حواس میں آتے بولے، چھوٹی بیگم! یہ بولتے وہ ایک ہی لمحے میں گاڑی سے باہر آتے رشال کے پاس پہنچے تھے۔
नवाब आलियान एकदम रुशाल को खींचते अपने सीने से लगा गए थे। छोटी बेगम, कैसी हैं आप? ये बोलते रुशाल को वो और ज़्यादा अपने करीब करते, अपनी कैद में करते, उसके नम बालों को अपने लबों का बोसा देने लगे। रुशाल जो बस चुपचाप एक मुजस्समे की तरह उनकी बाहों में थी, जिसमें अब कोई इमोशंस ही नहीं रहे थे, बस डर था जिससे रुशाल का भीगा बदन लरस रहा था। कभी छूटी हुई थी। एकदम रुशाल को कुछ बोलता ना पाकर नवाब आलियान रुशाल को पीछे करते उसका चेहरा हाथों में भरते हुए बोले, छोटी बेगम, आप ठीक है ना? उनकी आंखें रुशाल का ऊपर से नीचे तक मुआयना कर रही थीं। उन्हें पता चल रहा था कि कुछ तो हुआ है उनकी छोटी बेगम के साथ। इतने में नवाब आलियान के कानों में जो आवाज़ें पड़ी थीं, उस पर उनके हाथों और गले की वेन्स उभर रही थी शदीद गुस्से से। अरे वो रही किसी मर्द के साथ, लगता है उससे पैसा लेकर जंगल में जा रही है उसके बदन की आग ठंडी करने, पर इसको पहले हमारी आग बुझानी होगी। वहाँ तो बच गई, अब नहीं बचेगी। हम तीन तेरा जिस्म पूरा रंग देंगे लाल रंग से। ये बोलते वो गंदे लड़के रुशाल की तरफ बढ़े थे। रुशाल जो ये सब सुनते शिद्दत से लरसते हुए नवाब आलियान को धक्का देती गाड़ी के साथ लगी थी, थर थर काँप रही थी। वहीं नवाब आलियान ने उन जलील लड़कों की तरफ अपनी खून छलकाती आंखों से देखा था। वो लड़के अब इस शहर के नवाब को देखते अपनी जगह पर जमे थे। नवाब साहब। नवाब आलियान, जिनकी आंखों में अब मौत का रक्स था, वो सब समझ गए थे। इस तरह सड़क और उनकी बीवी को कैसे कैसे तंग किया गया है। अब वो उनमें से एक को भी छोड़ने का इरादा नहीं रखते थे। नवाब आलिया ने अपनी पिस्तौल निकालते एक के सीधे सर को निशाना बनाते फायर किया था। ये देखते मासूम से रुशाल की आंखें खौफ से फटी थीं। वो कांप उठी थी। अपने साथी की लाश अपने सामने खून में लथपथ देखते बाकी के दो लड़के खौफ से कांप उठे थे। बाकी तीन तो बिजली का निशाना बनते अल्लाह की तरफ से खाक बन गए थे। रुशाल जो नवाब आलियान को देखती पीछे को खिसकती, अपने दुपट्टे को अपने ऊपर सही तरह लेती गाड़ी के दरवाजे के साथ टेक लगा गई थी। अब वो थर थर कांपते उस लड़के को देख रही थी जो खून में लथपथ पड़ा था।